الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سورة الکہف آیات نمبر 1، 2 اور 3 آپ حضرات کے سامنے آج ان کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ 44 دروس کے اندر سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ اور ضروری تشریح اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دی۔ اب آج سے الحمدللہ تیسری سورت کے دروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کی جو 3 زیر درس آیات ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی کجی نہیں رکھی۔ یہ ایک سیدھی کتاب ہے جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الکہف کی وجہ تسمیہ، اس کو سورۃ الکہف اس لیے کہتے ہیں کہ کہف کے معنی، کہف عربی زبان کے اندر غار کو کہتے ہیں۔ تو چند نوجوان بہت عرصہ پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت عرصہ پہلے، ایسے توحید کے علمبردار تھے کہ باوجود حالات، حکومت، مشنری اور ملکی وسائل، عوام کی مخالفت کے، انہوں نے اپنا نظریہ، عقیدہ نہیں چھوڑا اور حالات کے جبر کو سہتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے وہ ان لوگوں سے کٹ کر الگ ہو کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے پھر ان کی حفاظت کی۔ تو ان کا واقعہ اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے ابتدائی حصے میں، تو اس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا۔ ویسے اس کے اندر 4 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ 2 واقعات کے بعد درمیان میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے، اور 2 واقعات حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن میں پہلے 2 واقعات کے اندر پہلا واقعہ تو یہی غار والے نوجوانوں کا واقعہ ہے، دوسرا واقعہ 2 دوستوں کا ہے جن میں سے ایک کو اللہ جل شانہ نے باغ و مال و دولت سے نوازا تھا اور دوسرا مالی حیثیت سے کچھ کمزور تھا۔ اور بعد کے جو 2 واقعات ہیں اس میں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین ہے۔ اور سورۃ الکہف اور سورہ بنی اسرائیل، ان کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ تقریباً قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کی دعوت ہے اس کے علماء مفسرین نے 4 مراحل ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت کا، دوسرا مرحلہ ہے علانیہ دعوت کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً مشرکین کی طرف سے ہلکی پھلکی مزاحمت ہوئی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہجرت یا اس طرح کا کسی معاملے کے متعلق سوچنا پڑتا. پھر اس میں ذرا شدت آئی تیسرے مرحلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور پسے ہوئے طبقات کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو حبشہ ہجرت کر کے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی. اور چوتھا مرحلہ وہ ہے جب حضور کے دو اہم جو دست راست معاون اور سرپرست تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو حصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گرد تھے. حضرت خدیجہ کا مالی تعاون اور حضرت خدیجہ کی ساری تجارت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی تھی، اور حضرت ابو طالب کی جو شخصی وجاہت ہے اور ان کا قریش کا سردار ہونا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حفاظتی حصار تھا. یہ دو حفاظتی حصار ختم ہوئے تو پھر بہت زیادہ مخالفت وہ زور پکڑ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متبادل کی تلاش میں پہلے طائف تشریف لے گئے اور پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی. پہلے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی اور پھر وہ جب چلے گئے زیادہ تعداد میں تو اللہ جل شانہ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم فرمایا. تو یہ صورتیں دوسرے مکی دور نزول کے اندر، مکی دور کے اندر جب ابھی ہجرت حبشہ وغیرہ کا عمل نہیں ہوا تھا، یعنی سن 5 نبوی سے پہلے کے دور کی یہ صورتیں ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم یہ میرا پرانا مال ہے اور میں ان کی جو ہے وہ تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور شان نزول اس صورت کا ایسا ہے جس کے متعلق آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. پچھلی صورت کے اندر آیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، مشرکین مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے مشتملات، اس کے عناصر کا پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنے ایک نمائندے نضر بن حارث کو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا کہ یہ جس مشکل سے ہم دوچار ہو گئے ہیں اس مشکل کا ذرا حل پوچھو کہ ہم کس طریقے سے اس نبوت کے دعوے دار کو وہ لاجواب کریں، مسکت اس سے کچھ سوالات کریں چپ کرنے والے کہ جن کا جواب اسے نہ بن پڑے. تم لوگ کتاب کا علم رکھتے ہو. تو چونکہ ان کے پاس علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے روح کے سوال کے جواب کے متعلق انسانوں کو کہا تھا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو تمہیں جو کچھ علم دیا گیا وہ بہت محدود اور بہت تھوڑا سا ہے. تو انہوں نے اپنے تئیں یہودیوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوالات سکھا کر بھیجے. ایک ان میں سے سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب اللہ جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا، اور دوسرے جو 2 سوال ہیں ان کا جواب اللہ جل شانہ نے وہ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا. ان میں سے ایک سوال ان خدا مست نوجوانوں کے متعلق تھا جو کہاں چلے گئے جی، ان کا کیا واقعہ ہوا جو غار کے اندر جا کر پناہ گزرے. اب ان تفصیلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پورا عرب معاشرہ مکے کے لوگ واقف نہیں تھے. یہود اگر واقف تھے بھی تو اس کی وجہ سے کہ ان کے پاس وحی کا علم اور آسمانی کتاب تورات موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، اور جن عرب لوگوں سے ان کا واسطہ تھا ان میں بھی زیادہ تر لوگ لکھے پڑھے نہیں تھے. وہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. انہوں نے اپنے طور پر یہ سوال کیا کہ بھئی اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور اس کا کیا واقعہ اور اس کی کیا ترتیب اور تفصیل تھی. ذوالقرنین کے متعلق تیسرا سوال تھا. تو ان دونوں سوالات کا جواب اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں ارشاد فرما دیا. البتہ ان دونوں صورتوں کے اندر آیات کی تعداد، رکوعوں کی تعداد اور مضامین کے اعتبار سے کافی مناسبت ہے. مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ جل شانہ نے واقعہ معراج سے کیا اور آغاز میں اس کا ذکر کیا، آخر میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا
کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان دونوں کا اللہ جل شانہ نے ذکر اس مناسبت سے کیا کہ جس طریقے سے واقعہ معراج عقل پر اعتماد کرنے والوں کے لیے ایک ناقابل فہم، ناقابل یقین واقعہ ہے کہ رات کے مختصر حصے میں کوئی انسان کیسے پہلے مرحلے پر مکہ سے بیت المقدس کا اور پھر دوسرے مرحلے پر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں، جنت اور جہنم کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے، اور جس طریقے سے روح کی حقیقت بھی انسان کی جو ہے وہ محدود عقل سے وہ فہم و فراست سے بالا تر ہے، اسی طریقے سے یہ جو ان دونوں سوالوں کا جواب اور ان کا ناقابل فہم ہونا وہ یہاں بیان کیا، لیکن باقی جو دو سوالات تھے ان کا جواب اللہ جل شانہ نے وہ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا۔ اور جس طریقے سے دیگر مکی صورتیں ہیں ان کے اندر توحید کا بیان ہوتا ہے، رسالت کا، آخرت کا، قرآن کریم کی حقانیت کا، تو اسی طرح کے مضامین مکی صورتوں کی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ البتہ اس سورت کے جو فضائل ہیں ان میں ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اس سورت کو اول تا آخر مکمل تلاوت کرتا ہے جمعے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق اس جمعے کے دن سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک نور عطا ہوتا ہے، روشنی عطا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس روشنی کی وجہ سے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیات 10 پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھ لیتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو یاد کر کے ان کو اپنے جمعہ کے دن کے معمول میں بالخصوص شامل کرنا چاہیے۔ کم از کم درجہ تو 3 آیات کا ہے جس سے کسی آدمی کو نہیں بچنا چاہیے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سورت کے تعارف میں وہ ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت اور اس سورت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس پر دو جو ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے زندگی بھر کی محنت کا حاصل اور لب لباب جو اس سورت کو بچپن سے پڑھتے آئے حضرت ہمارے ہندوستان کے نامور عالم اور داعی، دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں، علمی اور ادب کے علمی میدانوں کے اندر اپنی شہرت رکھنے والے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے مجھے میری والدہ نے یہ سکھلایا کہ آپ نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ والے دن کرنی ہے۔ وہ خود بھی قرآن کریم کی حافظہ تھی اور انہوں نے مجھے بھی یہ سورت پڑھنا اس کی تلقین کی، اور وقتاً فوقتاً وہ مجھے دیکھتی بھی رہتی تھی کہ آیا میں یہ سورت کی تلاوت کرتا بھی ہوں یا نہیں۔ بعض کرسی اور میرے اس معمول پر ان کی نگاہ بھی رہتی تھی۔ تو بچپن میں تو مجھے نہیں معلوم تھا، میں دوسروں کے کہنے سے اس کو پڑھتا رہا، لیکن پھر میری یہ عادت پختہ ہوتی گئی اور جوانی میں بھی اور آخر عمر تک کی سورت کو پڑھنے کا معمول رہا۔ بعد میں جب آثار اور احادیث سے اللہ تعالیٰ نے واقفیت عطا کی تو پتہ چلا کہ اس سورت کے پڑھنے کے تو بڑے فضائل ہیں، خصوصاً دجال کے فتنے سے حفاظت اس سورت کا وہ اہم ترین فائدہ ہے۔ تو میں شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں 4-5 واقعات بیان ہوئے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دجال سے حفاظت ہے، تو بس میں ایمان کی حد تک اس کو مانتا تھا، لیکن کبھی اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے غور کیا ان 4 واقعات کو، ان کے پس منظر کو میں نے دیکھا تو میرے اوپر جو ہے وہ علم کا، فہم کا اور علوم اور معارف کا اللہ تعالیٰ نے ایک جہان کھول دیا، اور اس کو انہوں نے پھر جو ان کے تاثرات تھے اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کے بعد، وہ چونکہ عربی ادب کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑا جو عرب کا حصہ ہے ان کو فکر اقبال سے روشناس کروانے میں اور ان کے اندر دوبارہ دینی حمیت اور غیرت پیدا کرنے میں جن شخصیات کا بہت زیادہ کردار ہے ان میں ہندوستان کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نامور اور سر فہرست لوگوں میں سے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی عربی زبان کے اندر جس کا نام تھا الصراع بین المادیۃ والایمان،
جس کا اردو ترجمہ پھر ان کے بھائی کے بیٹے سید محمد حسن ندوی، بعد میں وہ جوانی میں فوت ہو گئے، انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا معرکہ ایمان و مادیت، معرکہ ایمان و مادیت۔ اسی طریقے سے سورہ کہف پر جن لوگوں نے کام کیا ان میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم مولانا سید مناظر احسن گیلانی، ان کی جو سورہ کہف کی تفسیر ہے اس کا عنوان ہے فتنہ دجال کے نمایاں خد و خال۔ حالانکہ دجال کا ذکر اشارتاً تو اس صورت کے اندر ہے، صراحتاً اس صورت کے اندر دجال کا ذکر نہیں، بلکہ پورے قرآن میں ہی کہیں دجال کا ذکر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دجال کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خلاصہ جو ان واقعات کا ہے، اس صورت کا مضمون ہے، وہ ہے ایمان اور مادیت کی معرکہ آرائی، کہ ان میں کہاں کہاں کلش ہے اور کہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ان کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازا، اور کہاں جو ہے وہ ان کے مقابلے میں مادیت پرستوں کو منہ کی کھانی پڑے۔ جیسے کہ نوجوانوں ہی کے واقعے میں دیکھیں کہ پورا ملک، وہاں کی بادشاہت، ملکی وسائل، اقتدار ایک طرف، اور ان 7 یا جو ہے وہ 9 نوجوانوں کی خدا مسیح ایک طرف، کہ وہ سارے وسائل ایک جگہ پر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک بحفاظت زندہ بھی رکھا، ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا، اور 309 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو انقلابات کی ایک بڑی جو ہے وہ عظیم داستانیں رقم ہو چکی تھیں، کیا کچھ کایا پلٹ ہو چکی تھی، اور وہ سکے تک بھی اجنبی اور نامانوس ہو چکے تھے، جو سکے ان کی جیب میں اس پہاڑ پر، اس غار پر جاتے وقت ان کی جیبوں میں پڑے رہ گئے تھے۔ تو یہ انقلاب عظیم ایمان اور مادیت کی اس کشمکش میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بچا کر ایمان کی فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایمان و مادیت کی معرکہ آرائی اپنی ابتدائی شکل میں تھی۔ حضرت ندوی فرماتے ہیں کہ یہ معرکہ آرائی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے گی جب دجال اور دجالی تہذیب اپنے عروج پر ہوگی، جب اس کا کلائمیکس آئے گا اس وقت ایمان اور مادیت کی معرکہ آرائی اپنے عروج پر ہوگی۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ مسیح اس کو 2 وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک وجہ سے کہ اس کی ایک آنکھ چپٹی ہوگی، ایک آنکھ اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور ایک آنکھ سے وہ کیا ہوگا، کانا ہوگا۔ تو اور مسیح اس کو دوسرے معنی میں اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ صاح یسیح سیاحتن سے ہے، جس کا معنی ہے گھومنا پھرنا، تو وہ چونکہ پورے روئے زمین کا چکر لگائے گا، گھومے گا پھرے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح نام کی 2 شخصیتیں ہیں، مسیح ہدایت جس سے مراد ہے حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام، وہ بھی مسیح ہیں، لیکن وہ اس معنی میں مسیح نہیں ہے کہ ان کی آنکھ نہیں، وہ تو بالکل صحیح اعضاء والے، کامل خلقت والے، ان میں کسی طرح کا کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، اللہ اپنے کسی نبی میں کوئی جسمانی عیب نہیں رکھتے۔ وہ تو اس لیے کہ وہ جس بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح یمسح مسحن، تو وہ بیمار اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور مسیح ضلالت اس سے مراد دجال ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہے، عربی زبان میں دجل السیف کا معنی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی تلوار پر سونے کا پانی چڑھا کر اس کو جو ہے وہ آراستہ کیا۔ تو دجال اور دجالی تہذیب خوشنما نعروں، خوشنما تعبیرات اور خوشنما سائنسی جو ہے وہ ایجادات کے سہارے پر کھڑی ہوگی، اندر سے وہ خالی ہوگی، اندر سے وہ انتہائی جو ہے وہ اندھیروں سے لبریز ہوگی، ظاہر اس کا روشن ہوگا، رخ اس کا ظاہری وہ روشن ہوگا، لیکن باطن میں وہ ایک زہریلی اور اندھیروں پر مبنی تحریک ہوگی۔ اور وہ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دجالی تہذیب کا پیش رو دور ہے۔ دجال ابھی تو نہیں آیا، لیکن اس کی دجالی تہذیب دن بدن مجھے اور آپ کو اپنے مکر و فریب کے جو ہے وہ جال کے اندر وہ پھنسا رہی ہے۔ چنانچہ وہاں سے ہمیں جو ہے وہ حقوق انسانیت کا، حقوق نسواں کا، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا خوشنما نعرے دیے جاتے ہیں، لیکن انہی نعروں کا اطلاق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی دوئی، ان کا دوہرا معیار بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کے یہ سب نعرے جمہوریت، آزادی، اظہار رائے کے تبھی ہیں جب وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کا معیار بھی ان کے ہاں اپنے درجے کا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ان کی دی ہوئی جمہوریت وہ ہے جس کو وہ اپنے ہاں بھی کبھی تسلیم نہیں کرتے۔
انسانی حقوق کے بارے میں بھی بات کی جائے تو انسانی حقوق بھی وہی مراد ہے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. جہاں مسلمانوں کے انسانی حقوق پائمال ہو رہے ہیں وہاں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی. تو یہ دجل ہے کہ ظاہر کچھ ہے، الفاظ کچھ ہے، خوشنما تعبیرات جو ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے اندر حقیقت اور ان کا اطلاق، ان کی امپلیمنٹیشن ان کی وہ اپنی مرضی کی ہے. تو یہ دجل ہے، یہ دجالی تہذیب ہے. اور وہ جو دجال ہوگا وہ اپنے دور کا سب سے بڑا جو ہے وہ ملمہ سازی کرنے والا ہوگا. چنانچہ وہ ظاہری طور پر اتنا زیادہ وسائل کا اور طاقت کا مالک ہوگا کہ بارش بھی برسائے گا، غلہ بھی اگائے گا. جو اس کو ماننے والے ہیں ان کی زمینوں کے اندر ہریالی ہی ہریالی، کھیتیاں ہی کھیتی ہوں گی، اور جو اس کے نہ ماننے والے ہوں گے ان کی کھیتیاں خشک اور ویران ہو جائیں گے، ان کے کھیت بنجر کے بنجر رہ جائیں گے. اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی، اور فرمایا اس کی جنت حقیقت میں جہنم اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی. تو وہاں پر بھی حقائق ظاہری طور پر کچھ ہوں گے اور بباطن کچھ ہوں گے. تو وہ بھی دجال ہوگا، لیکن وہ دجل کا اعلیٰ معیار ہوگا. اور اس سے پہلے میرا اور آپ کا جو معرکہ ہے، میری اور آپ کی جو کشمکش ہے، وہ دجالی تہذیب کے ساتھ ہے. ایک طرف اسلامی فکر و فلسفہ ہے، اسلامی کلچر اور سویلائزیشن تہذیب ہے، دوسری طرف مغرب کا فکر و فلسفہ تہذیب اور سویلائزیشن اور کلچر ہے. ان دونوں کے درمیان معرکہ آرائی جاری ہے. یہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے مضامین اور واقعات کا خلاصہ اور عمود بیان کیا ہے. دوسرا جو خلاصہ ہے وہ حضرت دور حاضر کی معروف شخصیت ہے سید پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 130 تفاسیر کا 2 سال تک مطالعہ کیا، اور 2 سال کے مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کا مضمون مجھ پر کھولا، اس کا خلاصہ ان چاروں واقعات کے حوالے سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو 2 قسم کے حالات پیش آتے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا 8 قسم کے حالات پیش آتے ہیں. کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی آدمی جو ہے وہ تمنگری اور مالداری کے مزے لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ فقر اور مسکینی کے حالات اس کو پیش آتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کو عزت سے کے مقام سے محروم کر کے ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف حالات پیش آتے ہیں، لیکن خلاصہ ان 8 حالات کا 2 قسم کے حالات: موافق حالات، ناموافق حالات. موافق حالات میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے. ناموافق حالات میں شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ وہ صبر کرے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خطاب ملا نعم العبد، کہ وہ بہت بہترین بندہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری اور تکلیف سے دوچار کیا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لقب ملا نعم العبد، وہ بہترین عبد. تو صبر و شکر یہ 2 ایسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہتھیار ہیں کہ صبر کرے اگر آدمی ناموافق حالات پر تب بھی اللہ کا بہترین بندہ، اور اگر موافق حالات پر اللہ کا شکر ادا کرے تو تب بھی نعم العبد کے خطاب کا انسان کا ٹھہرتا ہے، مستحق ٹھہرتا ہے. یہی کہتے ہیں صبر و شکر کا پیپر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا. اس میں وہ صبر و شکر میں، شکر والے پیپر میں تو کامیاب ہو گئے، صبر والے امتحان میں شیطان کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے وہ مکمل کامیاب نہیں ہو سکے. چنانچہ شکر کا امتحان کیا تھا کہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نعمتوں کا وہ استعمال کرتے رہے. صبر کیا تھا کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اس درخت کے پاس وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر چلے گئے. یہ صبر و شکر کا امتحان اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی جو ہے وہ ان واقعات کے اندر وہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں بنیادی مضمون صرف کوئی واقعہ نہیں ہے چند نوجوانوں کا، بلکہ یہ صبر و شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ صبر و شکر کا پیپر میرا انبیاء کے لیے بھی ہے، صلحاء کے لیے بھی ہے، امت کے اتقیاء کے لیے بھی ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے. چنانچہ دیکھیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ عام نوجوان تھے، تو انبیاء تو نہیں تھے، عام نوجوان تھے. انہوں نے صبر کے پیپر کو پاس کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کی جو ہے وہ اندر محفوظ کر دیا. صبر و شکر کے مرحلے میں 2 دوستوں کا واقعہ آیا. ان میں سے ایک دوست شکر کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے اس میں بھی کئی فتصبر صبر کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امتحان میں جو
ان کو اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے امتحان میں اس درجہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر آگے جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے اس کے اندر دیکھیں تو وہ ایک عام انسان کے پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی وجاہت اور اسباب اور وسائل عطا کیے تھے، انہوں نے ان کا شکر ادا کیا تو وہ شکر کے امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو انبیاء، صلحاء، بادشاہ، عوام، ہر طرح کے لوگ، مالدار، غریب، سب کو یہ صبر و شکر کا پیپر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور یہ صبر و شکر کا پیپر ان کو حل کرنا ہے۔ جو صبر و شکر کا پیپر حل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو صبر و شکر کا پیپر حل نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جگہ پر اس صورت کو غور کر کے اس کا ایک عنوان اور ایک خلاصہ اور ایک بنیادی مرکزی مضمون اخذ کیا، اور حضرت ندوی نے اپنی جگہ پر اخذ کیا۔ دونوں جو ہے وہ عنوان، دونوں جو ہے وہ خلاصے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور قرآن کریم کے علوم و معارف کی زندہ جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہر آنے والے دور کے اندر اس کے علوم و معارف نئے نئے انداز میں اللہ تعالیٰ غور کرنے والوں کے لیے کھولتے ہیں۔ یہ قرآن مرور زمانہ کے باوجود اس کی جو ہے وہ تراوٹ میں اور اس کی جو ہے وہ عطر بیزی کے اندر اس کے معارف میں کوئی کمی نہیں آتی، جیسا کہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ قرآن میلا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اس قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ یہ اس سورت کا مختصر سا تعارف تھا اللہ جل شانہ اس سورت کے مضامین پر غور و فکر کرنے کی، اور بالخصوص اس کا جو فتنہ دجال کے حوالے سے تعلق ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اس سورت کے مضامین کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دجال اور دجالی تہذیب اور اس کے اعلی کار لوگوں سے میری اور آپ کی، ہمارے نوجوانوں کی، ملک و قوم کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غیاث المستغیثین۔ ہم سب کے مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما، نماز فجر کو قبول فرما، درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس درس قرآن کو آسان فرما، اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما، اس قرآن کریم کے نور کو یا اللہ نور بصیرت کو عام کرنے کے لیے ہمارے یا اللہ قوا کو، ہمارے وسائل کو، ہماری اوقات کو، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مخلص ساتھی ہمارے ہمت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اے اللہ میری حوصلہ افزائی کے لیے حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی اللہ تمام جائز خواہشات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ان کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کی، اولاد کی، مال و متاع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو یا اللہ موجود نہیں آپ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے، ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، ہمارے جاننے والے اڑوس پڑوس میں، اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات بلند فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔